نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ
اور ایک ہوتا ہے ٹیڑھا خط۔ ٹیڑھا خط ٹیڑھی لکیر لمبی ہوتی ہے اور سیدھی لکیر چھوٹی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صراط کا معنی بولو، راستہ۔ مستقیم کا معنی سیدھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ لیجیے وہ اللہ کی ہر نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر تکلیف سے نجات ملے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، نماز کی پابندی کرو۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔ ان کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو، اپنے علماء سے رابطہ کرو، مسجد والوں کے ساتھ قریبی تعلق پیدا کرو اور نماز کا صحیح طریقہ ان سے سیکھو۔ سیکھنے کے بعد پھر نماز پڑھو تو وہ نماز ایسی ہوگی جس طرح اللہ کے نیک بندے پڑھتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت دادا صاحب، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت میاں میر صاحب، یہ جتنے بھی ولی ہیں وہ انسان تھے یا نہیں؟ ہماری طرح انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کی اولاد بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ ولی کیسے بنے؟ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے ولی بنے۔ نماز کے دو طریقے ہیں، ایک ظاہری طریقہ ہے، ایک باطنی اور روحانی طریقہ ہے۔ ظاہری طریقہ تو علماء بتاتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو، تم اس طرح نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، اس طرح تلاوت کرو۔ یہ تو ظاہری شریعت کے مطابق احکامات اور مسائل میں نماز ہے۔ اور روحانی طریقہ کیا ہے؟ روحانی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کریں تو آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف اور دنیا کی کسی چیز کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو، دل میں کسی قسم کا خیال نہ آئے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو مجبور ہوں نماز پڑھتا ہوں، تو جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو صفدر کہتا ہے، حکیم رفیق کہتا ہے، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، یونس سے بھی کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے سارے خیالات نماز میں آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس قسم کے خیالات نہیں ہوتے۔ اور کیسے؟ تو نماز ہر پریشانی کا علاج ہے۔ تو اللہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، کیا پڑھتے ہیں؟ بولیں ہاں، کیا معنی ہے اس کا؟ زاہد صاحب، منظور صاحب قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چودھری جی اس کا معنی ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دکھا نہیں۔
ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے راستے پر چلانا۔ چودھری فقیر عمر صاحب کے پاس کوئی آیا تو اس نے کہا جی میں گٹ والا پل پہ جانا چاہتا ہوں، گٹ والا پل ہے، گٹ والا پل فیصل آباد وہاں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہ بھی وہ سامنے ہے، اس کی نشانی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ یہ انہوں نے گٹ والے پل کا راستہ دکھا دیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کو کہیں کہ گاڑی میں بیٹھو میں آپ کو گٹ والا پل پہنچا دوں۔ اس کو کہتے ہیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدھا راستہ دکھا، بلکہ دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بولیں کیا کہا؟ سیدھے راستے پر۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو کہتا ہے کہ تم دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سکالر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اینکر پرسن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے پوچھیں۔ یا بس ہے یا اللہ تم کہتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا، ہم یہ دعا کرتے ہیں بھلا یہ تو بتا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا بولیں، اللہ سے پوچھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے۔ چودھری جی یہ نہیں فرمایا کہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، صراط القرآن نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ لوگوں کا، کس کا؟ لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب بھی بات واضح نہیں ہو رہی، وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر رب نے انعام دیا، جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ابھی بات واضح نہیں ہوئی۔ اب پھر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کون سے لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کی دوسری آیت میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جن پر میں نے انعام کیا وہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ وہ نبی، دوسرا صدیق، تیسرا شہید، اور چوتھا اولیاء کرام۔ کیا کتنے لوگ ہیں جن پر رب نے انعام کیا؟ بولیں بھائی، کون کون سے؟ نبی 1,34,000 کے قریب نبی، تمام نبی۔ دوسرے صدیق، تیسرے شہید، اور چوتھے اولیاء کرام۔ یہ چار لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ بولیں، چار لوگ ایسے ہیں جن پر رب نے انعام کیا۔ تو نبی جس راستے پر چلتے ہیں وہ بھی سیدھا راستہ، وہ بھی، اور اسی طرح صدیق جس راستے پر چلتے ہیں وہ بھی سیدھا راستہ، اور شہید جس راستے پر چلتے ہیں وہ بھی سیدھا راستہ، اور اللہ کے ولی بھی جس راستے پر چلتے ہیں وہ بھی سیدھا راستہ۔ صدیقین کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور قیامت تک آنے والے تمام شہیدوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی جو کچھ بھی کیا خلافت سے پہلے خلافت کے بعد وہ حق ہے، سچ ہے، اور وہ سیدھے راستے پر چل رہے تھے۔ اس پر سیدھے راستے پر چل رہے تھے۔ آپ نے کوئی غلط فیصلہ، قرآن کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، قرآن کا انکار نہیں کر سکتے۔ صدیقین کے سردار حضرت ابوبکر صدیق اور نقش بندیوں کے روحانی پیشوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زندگی میں خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد جو بھی فیصلہ کیا وہ حق تھا، سچ تھا، اور وہ سیدھے راستے پر تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا، آپ نے ارشاد فرمایا میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک جس میں آپ دفن ہیں، حجرے مبارک کے دروازے پہ رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کا جنازہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو ابوبکر صدیق کو آپ کو پہلو میں دفن کر دیں۔ جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ ہوتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، جس طرح کہ آج کل لوگوں نے کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، بد عقیدہ لوگوں نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ زندہ نہیں۔ اگر زندہ نہ ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق کیوں کہتے ہیں؟ عقیدہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ میرے آقا اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور اپنے ہر امتی کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سلام کا جواب دیتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا آپ کا دوست حاضر ہے، امام فخر الدین رازی، بولیں رازی، ایران سے تعلق رکھنے والے، ایک علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے کئی جلدوں میں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ جنازہ آپ کے دروازے پہ رکھا گیا، پیغام دیا گیا، اندر سے آواز آئی، اندر سے حجرہ مبارک سے اندر قبر انور سے آواز آئی، کہاں سے؟ سب نے سنا، فرمایا اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ دفن کر، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ یہ آواز آئی اندر سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے ہم سب لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ جلوہ گر ہیں، اور ہم جو کچھ بھی عرض کرتے ہیں آپ اپنی قبر انور میں سنتے ہیں، اور اگر کوئی امتی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جس راستے پر چل رہے تھے وہ کیا تھا؟ راستہ سیدھا راستہ تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راستہ اختیار کیا میدان کربلا میں، لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ حق پر تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہید جس راستے پر چلتا ہے وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے، صدیق کا فیصلہ بھی صحیح ہے اور شہید کا فیصلہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں۔ تاریخ
किताबें आपने सुनी होंगी, उर्दू में भी लिखी हुई है तारीख़ इस्लाम, अरबी में भी है तारीख़ इब्न खुल्दून, तारीख़ इब्न हिशाम वगैरह वगैरह। अरबी में भी तारीख़ की किताबें हैं, फारसी में भी हैं, उर्दू में भी है। अगर तारीख़ का कोई वाक़या, इमरान, तारीख़ का कोई वाक़या हमारे सामने आए जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन और गुस्ताखी का पहलू निकलता हो, या तारीख़ के उस पहलू से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी और बेअदबी का पहलू निकलता हो, तो हम तारीख़ के उस वाक़े को छोड़ देंगे, कुरान पर अमल करेंगे। समझ लिया? तारीख़ का उस वाक़े को छोड़ देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। हम न इब्न खुल्दून की बात मानेंगे, न इब्न हिशाम की बात मानेंगे। तारीख़ इस्लाम लिखने वाला कितना बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, अगर उसने ऐसा वाक़या लिख दिया जिससे सहाबी रसूल की बेअदबी और गुस्ताखी है, जिससे अहले बैत की बेअदबी और गुस्ताखी हो, तो तारीख़ के उस वाक़े को, उस पहलू को नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक कुरान सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है और फरमान रसूल की सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। आज हर जमात, हर फ़िरक़ा ये दावा करता है कि जी हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। स्पष्टी क्या है हमारे पास? हम कैसे पहचानेंगे कि ये हक पर है? हम ये देखेंगे कि ये कुरान पर अमल करता है या नहीं करता, ये हदीस पर अमल करता है या नहीं करता, अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला की तालीमात पे अमल करता है या नहीं करता। अगर वो अमल करता है तो उसको वेलकम करेंगे, अगर अमल नहीं करता तो उसकी हर बात को रद्द कर देंगे। अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह की फरमाबरदारी की, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी की, अल्लाह फरमाता है अल्लाह उसको बहुत बड़ी कामयाबी अता करता है, बहुत बड़ी कामयाबी अता करता है। हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप एक मुल्क हासिल करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुल्क हमें अलहदा मिल जाए, तो आप अलहदा मुल्क हासिल करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने उस मुल्क के अंदर कुरान के निज़ाम को नाफिज करूँ, कुरान के, क्योंकि अलहम्द से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान हक है, सच है, इसमें किसी किस्म की कोई बात गलत नहीं है। समझ रहे आप? अलहम्द से लेकर बन्नास तक। तो आपने फरमाया कि मुझे कोई नया आइन कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1400 साल से पहले हमारे पास आइन और कानून मौजूद है, और वो है कुरान मजीद। वो है, अगर कुरान मजीद इस मुल्क में नाफिज होता, कुरान का कानून इस मुल्क में नाफिज होता, गुजरपुरे वाले वाक़यात हमारे सामने ना, कराची वाले वाक़यात हमारे सामने ना आते। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन का जो दौर है, उनको आप देख लें कि बिल्कुल जराइम नहीं थे उनके दौर में। जराइम को ख़त्म करना है और फलाही रियासत बनाना है, कामयाब रियासत बनाना चाहते हैं, पाक साफ रियासत बनाना चाहते हैं, तो पाक साफ कानून को नाफिज मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ, जब पूरा या दूसरे वाक़यात हम उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, अलमनाक भी है, अंदोनाक भी है, गमनाक भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को अपने मुल्क में मुकम्मल तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को नाफिज करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
امریکہ کے اندر 2 عورتوں نے بچے دیے ایک ٹائم پہ 2 عورتوں نے بچے دیے. ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا, دوسری عورت سے لڑکی پیدا ہوا. اور ڈیلیوری کے وقت بچے کے بازو پہ وہ نشان لگاتے ہیں کہ یہ لڑکا فلاں عورت کا ہے, یہ بچہ فلاں عورت کا ہے. ڈاکٹر بھول گئے نشانی لگانا, بھول گئے. جب بھول گئے تو بچے غلط معلوم ہوئے. ایک عورت کہتی ہے یہ لڑکا میرا ہے, دوسری کہتی ہے میرا. نشانی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچے نشانی لگا دیتے ہیں. انہوں نے نہیں لگائی تھی امریکہ میں. اب جناب اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ لڑکا کس کا ہے اور یہ لڑکی کس کی ہے. ڈاکٹر بہت پریشان تھے کہ اب کس طرح فیصلہ کیا جائے. ان ڈاکٹر میں ایک مسلمان ڈاکٹر بھی تھا, ان کا دوست تھا, وہ اس ہسپتال میں کہیں کام نہیں کرتا تھا. تو ہسپتال کے ڈاکٹر نے اس مسلمان ڈاکٹر سے رابطہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے, تو اس کا حل بتائیں. اس نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دیں. ٹھیک ہے. وہ سیدھا وہاں سے آیا مصر, ازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ملا. یہ مسئلہ ہے. وائس چانسلر نے ایک بہت بڑے وہاں کے شیخ الحدیث جو تھے ان کے پاس بھیجا. ان سے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں, تم اس پہ خود ریسرچ کرنا. اس پہ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ. مرد کا حصہ ڈبل ہوتا ہے, مرد کا حصہ ڈبل ہوتا ہے. بابا جی سن رہے ہیں کہ نیند آ رہے ہیں؟ یہ دروازے کہاں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, بزدار کے دوست ہیں. سمجھ لیں آپ, قرآن کہتا ہے کہ مرد کا ڈبل حصہ ہوتا ہے. یہ کہتا ہے مرد کا 2 عورتیں ایک طرف اور ایک مرد. انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کی ہے, اب اس میں تم خود ریسرچ کر. ڈاکٹر صاحب امریکہ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو خواتین ہیں ان کا دودھ نکالا. دودھ نکالا. جس عورت کا ڈبل دودھ تھا, جس عورت کا ڈبل دودھ تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ لڑکا ایسا ہے, لڑکا اس کا ہے. اور وہ جو ڈاکٹر تھے نا جنہوں نے یہ بات سنی, انہوں نے اسلام قبول کیا. ہمارا قرآن تو ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ قرآن مجید میں اس کا حل موجود ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب میاں پاکستان بنانا چاہتے ہیں, 70 سال میں قرآن اس میں نافذ نہیں ہوا اور قرآن نافذ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.